نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 اکتوبر درس فضان الحدیث نمبر 292 یعنی 292۔ آج کے درس کا عنوان ہے سینے کو کینے سے پاک رکھنا، یعنی حسد بغض سے اپنے آپ کو پاک رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد اور کینے سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے یا خشک گھاس کو۔ حسد کیا چیز ہے؟ حسد زوال نعمت کی آرزو، یعنی کسی کے عہدہ، منصب یا دولت و ثروت کے بارے میں یہ چاہنا کہ یہ اس سے محروم ہو جائے، اور پھر اس کے لیے باقاعدہ سازش کرنا، تدبیر کرنا، جتن کرنا، اس کے مقابلے میں کوئی مختلف قسم کے سازشیں کرنا، یہ حسد ہے۔ اور اس کے مقابلے کے لفظ ہے رشک کرنا۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ کسی کو ترقی میں دیکھنا، علمی لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی امپرومنٹ دیکھنا، ذہانت دیکھنا، اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بھی اس جیسا بننے کی توفیق عطا فرما، یا اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ رشک ہے۔ حسد تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، رشک آپ کے اندر جستجو اور لگن پیدا کرتا ہے۔ حسد اور رشک میں نفسیاتی فرق یہ ہے کہ حسد تو دوسروں کی آسودہ حالت پر اور ان کی کامیابی پر کڑتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی ان کامرانیوں سے بہرہ مند ہو جائے۔ حسد حقیقت میں، بلکہ کئی دفعہ ایسا بھی سننے میں آیا ہے، دیکھنے بھی آیا ہے کہ حاسد شخص یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس یہ چیز رہے نہ رہے، لیکن اس سے یہ چیز چھین لو، چاہے وہ مال ہے، چاہے اولاد ہے، چاہے عزت اور وقار ہے، چاہے اس کی جد و جہد ہے۔ لیکن رشک میں دعا کی جاتی ہے، بلکہ رشک کرنا سنت ہے، سنت الہیہ بھی ہے اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی عزت اور مقام کی وجہ سے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صدیق کے لقب سے، کسی کو فاروق کے لقب سے، کسی کو غنی کے لقب سے، اور حضرت علی شیر خدا کو حیدر کرار کے لقب سے نوازا، خالد بن ولید کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا، کسی کو فقیہ کہا اور کسی کو مفسر قرآن کہا۔ پھر قرآن میں جن صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جانثاری کی، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے کاموں پر رشک کیا، ان کو عزت اور مقام سے نوازا۔ تو رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں، بلکہ الحم سے لے کر والناس تک جو قرآن کے آخری صورتیں دو ہیں، اس میں بھی آتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں سے جو حسد کرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ حسد ایک بہت بڑا شر ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھیں، آپس میں دلوں کے اندر کینہ اور کدورت نہ رکھیں، آپس میں دشمنیاں نہ رکھیں، اور نہ ہی آپس کے تعلقات توڑ کر اور تم سب مل کر، یعنی کسی ایک بندے کے پیچھے پڑ جاؤ سازشیں کر کر کے، یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان تو اس کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ ہے مسلمان کی شان۔ مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے حسد کرے، اور چہ جائے کہ بلڈ ریلیشن بھی ہو، کئی جگہ پہ ننہال میں سے، ددہال میں سے حسد کرتے ہیں، کزنوں میں سے حسد کرتے ہیں۔
رشک میں دعائیں دی جاتی ہیں۔ حسد، ہمیشہ جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حسد ایک آگ ہے جو کہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اپنے آپ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ضرور بچائیے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا، حاسد تجھ پر حسد اگر کرتا ہے، کر صبر کہ وہ خود کار بد کرتا ہے، اپنی بستی کو کر رہا ہے محسوس اور تیری بلندیوں سے قد کرتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ حسد سے ہمیں محفوظ رکھے اور رشک کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔